السلام علیکم، میں ہوں حارث بن امین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن۔ کے پی منرل بل 2025 کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات سامنے آئے ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے، انہوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات آج کے پروگرام میں جانیں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی افسوسناک خبر یہ شیئر کر دوں کہ اب تک 99 روز کے اندر تقریباً 78 افراد ایسے ہیں جو کہ کراچی کے اندر ہیوی وہیکلز کی ٹکر سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ آخر اس کو کنٹرول کرنے میں حکومت سندھ کیوں ناکام ہے، اور اس کو کس طریقے کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور اہم خبر اس لیے کیونکہ اس کا تعلق امریکہ سے ہے، سپر پاور سے ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکن جو صدر ہیں ان کا ساتھ اب سفارتی جو اصولوں کی وہ پامالی کیا کرتے تھے، اب ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے نائب صدر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ تو چلے ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ محسن رضا صاحب سے ہی جانیں گے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے آج کی تازہ خبر کیا ہے۔ محسن صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ نے ایک ہی سانس میں افسوسناک اور مطلب طربناک اسے کہتے ہیں مزاحیہ خبر بھی بیچ میں دونوں ڈسکس کی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ کراچی میں جہاں تک ہیوی ٹریفک یا ہیوی وہیکلز کی وجہ سے، ڈمپر عام طور پر ان کا نام ہے اور انہی کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک الارمنگ چیز ہے کہ باوجود اس بات کے کہ جس دن بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا، 2-4 لوگ مارے گئے ہیں ڈمپر کی ٹکر سے، تو احتجاج اس دن بھی ہوا، اور چونکہ پچھلے 3-4 ماہ کے دوران یہ معاملات زیادہ شدت سے اور تواتر سے ہو رہے ہیں، تو مرنے والوں کی تعداد بھی الارمنگ ہے۔ تقریباً 78 لوگ، یہ قیمتی جانیں جو ہیں سڑک کے اوپر اس طرح سے یہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ احتجاج بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیز سامنے آئی ہے نا کل والے واقعے میں، اس میں جگہ جگہ پہ ڈمپرز کو اور بڑی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس پہ رد عمل ڈمپر ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آیا ہے، لیکن مجھے اس میں جو سازش کی بو آ رہی ہے نا اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 3-4 اشروں سے یہ معاملہ نسلی فسادات کی بنیاد بھی بنتا رہا ہے۔ کراچی میں عرف عام میں اگر بات کی جائے تو میجورٹی ٹریفک، پرائیویٹ ٹریفک کو کنٹرول کرنے والی یا اس کے جو مالکان ہیں ان کا تعلق ایک خاص نسلی گروپ سے ہے، پٹھان ہے وہ۔ اور کراچی میں چونکہ ملٹی نیشنل پاپولیشن پہ مشتمل وہ پاکستان کا میٹروپول سٹی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹریفک کے مسائل بھی ہیں، پاپولیشن کے مسائل بھی، دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن اتنے بڑے شہر میں ٹریفک کا ایک مربوط نظام نہ ہونے کے سبب یا اسے تساہل یا غفلت برتی گئی ہے، جس کی وجہ سے ایسی گاڑیوں کی نہ تو ٹائمنگ مقرر ہے، نہ گاڑیوں کی سرٹیفکیشن کے حوالے سے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ جاتے جاتے مسئلہ 3-4 اشرے پیشتر یہ بہت بڑے نسلی فسادات اس میں ہوئے تھے، اور ایم کیو ایم یا اردو سپیکنگ کہنا چاہیے، اردو سپیکنگ میجورٹی میں ہے وہاں پر، تو پٹھانوں کے درمیان اور اردو سپیکنگ کے درمیان فسادات ہوتے تھے۔ لالو کھیت جیسے لیاقت آباد کہتے ہیں، ایک گڑھ تھا وہاں پر، چاقو زنی کے واقعات، آتش زنی کے واقعات، پھر آرگنائزڈ کرائم کی بنیاد میں وہاں پر، تو کراچی بہت زیادہ ظلم برداشت کر چکا ہے۔ مطلب کہ سر جو خانہ جنگی کی ایک لوگ پوزیشن انریسٹ رہی، کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا تو وہ اگنائٹ کرتے ہیں، یعنی سچویشن کو کریٹ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ملٹی فیسٹڈ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ کسی ایک چیز کو ذمہ دار اس کا قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کا جو امپیکٹ آتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جا کے، چونکہ وہاں پر مختلف شہریتوں کے، مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں، رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر منوپلیز بن گئی ہیں، اور اپنے دفاع کے لیے لوگوں نے پھر اس کو پولیٹیکل ایک ایشو کے طور پر بھی استعمال کیا ہے، اور گروپنگ بھی ہوتی ہے، یعنی نسلی گروپنگ جو ہے وہ پولیٹیکل گروپنگ کا بھی ایک الٹیمیٹ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب مثلا ضروری نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے جو ہے وہ محض ایک لسانی یا نسلی ایک سیاسی پارٹی ہے، وہ سیاسی پارٹی کے طور پر بھی موجود ہیں، لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ میجورٹی ان کی جو ہے وہ اردو سپیکنگ کی ہے، وہ ایک نسلی گروپ بھی بن جاتا ہے، ایک سیاسی گروپ بھی بن جاتا ہے۔ پھر ایم کیو ایم نے کراچی پر راج کیا ہوا ہے، یہ موقع جو ہے یہ پٹھانوں کو وہاں پر نہیں ملا۔ دیگر پارٹیز جو ہیں، مثلا پیپلز پارٹی رہی ہے، جماعت اسلامی رہی ہے، شہری حکومت وہاں پر، یعنی میئر ان کا جماعت اسلامی کا بھی رہا ہے،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کا بھی مسئلہ ہے، لیکن جب یہ فلیئر ہوگا یا اپنے پرپورشن سے آؤٹ آف پرپورشن ہو کے اپنی قیمت وصول کرنی شروع کرے گا تو فسادات ہوں گے جو ہوں گے سیاسی بنیادوں پر، لیکن پیچھے جو وجوہات بنیں گی وہ نسلی بنیں گی. تو یہ مسئلہ کہیں بہت پیچھے چلا جائے گا کہ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے ڈمپر یا بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کو شہر میں اس طرح سے دندناتے پھرنے کی اجازت کس نے دی تھی، لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہلاک کیوں ہوئے تھے، سڑکوں پہ مارے گئے تھے. یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ انتظامی بنیادوں پر ہی کہیں حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر حکومت سندھ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں نہ کی تو گاڈ فاربڈ یہ کوئی اور صورت بھی کوئی اختیار اور کر شکل سکتا اختیار کر ہے. لے گا. لیکن میرے لیے آپ نے اپنے تعارف میں آج کے پروگرام میں اس بات کا ذکر نہیں کیا. ایک اور بڑا خطرناک مسئلہ ہے. ملتان کی ڈیٹ لائن سے یہ خبر ہے، جنوری میں آپ کو بتا دوں کہ ملتان میں LPG باؤڈرز دھماکے میں 26 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی جنوری میں، اور اس کے جو 12 میجر ملزمان تھے وہ ضمانت پر تھے. وہ ضمانت خارج ہوئی تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. تحقیقات میں جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ ہوا تھا کہ جنوری کے آغاز میں یعنی اسی سال 2025 میں 2 ماہ پیشتر ملتان کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں شیر شاہ روڈ پر واقع گودام میں گیس سے بھرے باؤزر میں دھماکہ ہوا تھا. پولیس کے مطابق دھماکے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، 14 زخمی بھی ہوئے تھے. دھماکے سے قریبی آبادیوں کے 20 گھر مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے، جبکہ جزوی طور پر 70 گھر متاثر ہوئے تھے. دھماکے میں کئی جانور بھی جل کے مر گئے تھے. تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئی ہے کہ LPG گیس باؤزر سے گیس نکالی جاتی ہے پہلے، پھر اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے اور پریشر بڑھانے کے لیے، مطلب یہ یہاں پر بھی ملاوٹ ہوتی ہے. تو انڈسٹریل اسٹیٹ جس علاقے میں موجود ہے شیر شاہ روڈ پہ، مطلب آبادیوں میں آپ یہ کام کر رہے ہیں یار، تو کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اتنا خطرناک کام ہے یہ. یعنی LPG کا سلنڈر اگر آتا ہے، مطلب وہ پہلے تو بڑے ٹرمینل سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ٹینکرز میں آتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو باؤزرز میں شفٹ کیا جاتا ہے، اس میں ملاوٹ کا کام آگے کیا جاتا ہے پریشر بڑھانے کے لیے. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے. تو یہ اہم صوبائی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، پولیس، اس کی ناک کے نیچے یہ کام ہوتا ہے. 26 لوگ مارے گئے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی. اب پولیس نے گرفتار کیا ہے تو میں نے کہا چلتے چلتے یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم کس قدر غفلت کا شکار لوگ ہیں. دوسری بات آپ نے میں امریکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے پروگرام کے آخر میں کروں گا. یہ ہم نے کافی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہو رہا ہے، میری بات سنیں، مسئلہ تو بنیادی طور پر وہیں پہ ہے جہاں پر اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی اور وہ PTI کے اندر سے ہونی چاہیے تھی. جب سے عمران خان، یعنی اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں آج. ان 3 سالوں میں عمران خان صاحب کی جب سے ان کا جیل کا سفر شروع ہوا ہے، بھانت کے لوگ جو ہیں وہ PTI کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف شارٹس جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ گیلریز کو وہ پلے کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو نووارد ہیں، اس اسٹیج پہ نووارد ہیں. موقع ان سب کو ملا ہے. کچھ ان میں سے جعلی لیڈر ہیں، کچھ جینوئنلی پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کا اپنا ایک قد و قامت ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ پارٹی کے اندر جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کو ذلیل ہونے کا بھرپور موقع دیا جائے تاکہ ان کو ریپلیس کسی جگہ پہ. مجھے تو یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سب چیزوں کا ہی ہیز ٹیکن دا اسٹاک آف دا سچویشن. انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ خبر خدا کرے یہ صحیح ہو کہ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی اینڈ الٹیمیٹلی ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ یار یہ کیا آپ نے پتلی تماشا بنا رکھا ہے. ایک سیاسی پارٹی ہے یار، اس کو بیہیو کرنا چاہیے. آپ کا اتنا بڑا ٹارگٹ ہے، یعنی آپ پاکستان کی سب سے بڑا مینڈیٹ لے کر آپ لوگ 8 فروری کے انتخابات میں سامنے آئے تھے. آپ کا چیلنج بہت بڑا ہے اور کسی کو اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر ہو سکتا ہے یہ کسی نے اس قسم کی ان روڈز بنانے کے لیے کوئی مینوورنگ کی ہو، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ افسوسناک بھی ہیں، شرمناک بھی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ PTI کے لوگ جو ہیں جو اس وقت سیاسی سٹیج پہ نظر آتے ہیں، میں جزیات میں نہیں جاؤں گا، ہمارا پورا میڈیا اس پہ بڑی بات کر رہا ہے، خاص طور پر یوٹیوبرز جن کا ڈیلی کی بنیاد پر یہ کام ہے کہ دن میں 2 3 ولاگز کرتے ہیں، اپنے پروگرامز اپلوڈ کرتے ہیں اور انہوں نے خاص ایک آڈینس بنا رکھی جن کو انہوں نے مسالہ بیچنا ہوتا ہے. لیکن ہم سنجیدہ نوعیت کا معاملہ اگر اس سنجیدگی سے ڈسکس کریں تو مجھے لگتا ہے
کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کے جو لوگ ہیں بہت کم. مطلب ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر غور کا ایک تعارف ہے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, عمران خان صاحب کی مکمل طور پر ان کو سرپرستی حاصل ہے. ایک دھیمے مزاج کے, ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والے اور ایک شائستہ مزاج انسان ہے. اب تک کسی بھی آدمی کی طرف سے یا کسی پارٹی کی طرف سے ان پر اس قسم کا کوئی الزام نہیں آیا کہ انہوں نے فوش گوئی کی ہو, انہوں نے یاوا گوئی کی ہو, بیہودہ گوئی کی ہو. ٹھیک ہے, میرے جیسا آدمی بھی ان کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی تمام تر مخالفت کے باوجود بیرسٹر غور نے اس کا اعتبار قائم رکھا ہے. اب ان کو ٹارگٹ کر لیا ہے اور پارٹی کے اندر سینئر لوگوں نے کیا ہوا ہے, تو یہ سوچنے کا مقام ہے. اس پہ مزید بھی بات کر لیتے ہیں. شاہ جی اس پر جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے, میں چاہتا ہوں بریک سے واپس آ کر آپ سے اس بارے میں جانوں گا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی پی ٹی آئی میں کلچر بن چکا ہے کہ کسی کو گندہ کرنا ہو تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کا الزام لگا دیں. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کل تک پاکستان تحریک انصاف کے دفاع کے لیے نہ صرف بات کیا کرتے تھے لیکن بلکہ ہمیں سب سے آگے فرنٹ لائن پر روڈوں کے اوپر بھی نظر آتے تھے. تو شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میرا خیال اتنا حق تو ان کا بنتا ہے کہ ان کو پارٹی سے جس طرح سے نکالا گیا ذلیل و رسوا کر کے, کہ وہ پارٹی کے کلچر کے اوپر بات کریں. انہوں نے بجا طور پر ایک صحیح نشاندہی کی ہے کہ آپ الزام کیا لگاتے ہیں. جس آدمی کو بھی آپ نے کہنا ہو اس پہ یہ الزام لگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پی ٹی آئی کے اندر لانچ کیا ہوا ہے. کون ہے, یعنی کس کس کی تباہی میں تیرا, کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر, کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. معاملہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کیا آپ فرض کرتے کہ پاکستان کی, یعنی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا پی ٹی آئی جو ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے؟ نہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ایسا نہیں کرتی. ہو ہی نہیں سکتی. اسٹیبلشمنٹ کس کی ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر آپ کا تعارف یہ بن جائے کہ ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ پولیٹکس کرنی ہے, پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ محب وطن ہیں, پاکستان کی تمام ریالٹیز کو سمجھتے ہیں, اس ڈسپنسیشن پہ آپ یقین کرتے ہیں, یعنی میں یہ ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک رخ اختیار, یہ ان کی اس وقت کی پولیٹکس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے. دیوار پہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے نہ لگائے, تو یہ جینون سا ایک معاملہ ہے. لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے ہی اپنے مخالفین پر یہ الزام لگانا شروع کریں, تو پھر شیر افضل مروت کی بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. یہ کلچر کہاں سے ڈیولپ ہوا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے شیر افضل مروت کو یہ بات کرنے کی. اس کا موقع دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے جس گروپ کے ہیں, پارٹی کے اندر گروپنگ بھی ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. آپ اور ایک یا دو گروپ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی اگر آپ بات کر کے یا اس حوالے سے بھی بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سے زیادہ گروپس اس میں موجود ہیں. پھر ان کا اگر آپ کلچر ان کا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس گیلری کو کون پلے کرتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مجھے صرف ایک جگہ پہ خرابی نظر آتی ہے, وہ عمران خان صاحب کی اسٹیج سے ان کی جو اس وقت غیبت کا زمانہ چل رہا ہے کہ وہ جیل میں موجود ہیں اور مختلف لوگوں نے عمران خان کا اختیار استعمال کرنے کے لیے, فیملی کے اندر بھی لوگ ہیں, مثلا عمران خان صاحب کی سسٹرز موجود ہیں, اور اگر پرٹیکولرلی ذکر کیا جائے تو علیمہ خان صاحبہ, ان پر بھی یہ الزام آتا ہے کہ وہ ایک خاص دھڑا بھی انہوں نے بنا لیا ہے, سوشل میڈیا ان کے انڈر ہے. سلمان اکرم راجہ مطلب مبینہ طور پر علیمہ خان صاحبہ کے گروپ کے پولیٹیکل آدمی ہیں. میں سلمان اکرم راجہ کی ذاتی خصوصیات پہ بات نہیں کر رہا. پارٹی کے اندر اس وقت جو رفٹ چل رہی ہے یا کلیش آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو علی امین گنڈا پور کے لوگ گروپ کے لوگ ہیں, جس میں بیرسٹر غور کا بھی نام لیا جاتا ہے, شیر افضل مروت کا بھی نام لیا جاتا ہے, کچھ پنجابی گروپ ہیں, اسی طرح کے مطلب پشتون بھی کچھ گروپنگ ہے, ان فائٹنگ بھی ہو رہی ہے. یعنی ہر ایک گروپ کو ایک اور طرح کا گروپ جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں اگر پی ٹی آئی کے مخالف جو عناصر ہیں, جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ حکومت ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں, وہ تو بہت خوش ہوں گے کہ جو کام ہم مل کے نہ کر سکے وہ پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے جو دھڑے ہیں وہ خود کر رہے ہیں. اس لیے ایک سیاسی پارٹی جو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا یا ان کی خواہشات کا یا ان کے پولیٹیکل ایجنڈے کو ریپرزینٹ کرتی ہے,
وہ یہ ان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ پی ٹی آئی نے اس طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے. میں اس کے کلچر پہ بالکل بات نہیں کروں گا. پاکستان میں ایک نیا ایکسپیرینس ہوا ہے, ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جو روایتی پالیٹکس سے ہٹ کے آیا ہے. اس کے کچھ پلس ہیں, کچھ اس کے مائنسز بھی ہیں. اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انٹیمڈ ہیں اور ایک نیا سٹائل آف پالیٹکس وہ چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس کو اختیار بھی کیا. یہی وجہ کہ ان کی پسندیدگی کا الٹیمیٹ جو گھنٹہ گھر ہے وہ عمران خان صاحب کی شکل میں سامنے آیا. آپ اختلاف کیجئے یا جو مرضی کیجئے, لیکن اس کو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیسائسو فورس کے طور پر رہنا ہے. شاہ جی, اس دھڑا بندی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں اندر رہتے ہیں تو کیا یہ دھڑا بندی ختم ہو سکتی ہے, یعنی وہ آئیں گے واپس تب ہی ممکن ہے کہ یہ جو ہے ایک پیج پر سارے آئیں ان کی لیڈرشپ کے اندر؟ یہ مشکل سوال ہے اور اس کا جواب میرا خیال کسی کے پاس موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں مجھے نہیں پتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی عدم موجود, میں نے آپ کو یاد ہے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لائف لائن ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, اور جو اس کا ڈیتھ کا کافن ہے, یعنی اس کا تابوت جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب ہی خود ہی ہیں. انہوں نے اپنی موجودگی میں اس بات کا کبھی ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی تیار کرنی ہے. دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اس قسم کی خرابیاں موجود ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی خرابی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر انہوں نے نہ جنم لیا ہے, نہ انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے, نہ اپنی صفیں اتنی مضبوط کی ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک انٹرنل ڈسپلن ہو کہ چیئرمین یا سرپرست بھی اس کی وائلیشن نہ کر سکے. تو جواب دہی کا کلچر نہ ہونے کا باعث یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین یا پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں وہ اس موقع کی تلاش میں تھے, اور ان کو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی واپسی کا امکان مجھے تو نیئر فیوچر میں نظر نہیں آتا. اور اس عدم موجودگی میں سٹیج پہ جو آپ کو ایکٹرز نظر آ رہے ہیں ان کو مزاحیہ اداکار کہا جا سکتا ہے, گھس بیٹھیے کہا جا سکتا ہے, دیہڑی دار کہا جا سکتا ہے, تالے آزما کہا جا سکتا ہے, اپورچونسٹ ہیں. لیکن وہ سیاسی مزاج جس قسم کا ہونا چاہیے اس طرح کے ہیں نہیں. ان کی باتوں پہ ہنسا جا سکتا ہے یا افسوس کیا جا سکتا شاہ جی, ہے. آپ نے مزاحیہ کردار کی بات کی, اب وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جس طرح میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا, آپ نے کہا میں اینڈ پر اس پر بات کروں گا, تو اب تو ان کا ساتھ ان کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. دیکھیں دو چیزیں بیانات آ رہے ہیں, میں یہ دو چیزیں کل کے ہمارے پروگرام کے بعد رونما ہوئی ہیں اور اخبارات میں یا میڈیا میں ڈسکس ہوئی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں, ٹرمپ کے نائب صدر ہیں, انہوں نے بڑی باحیات اور بیہودہ بات کی ہے. انہوں نے چین کو ایک قوم کے طور پر ایک گنوار کہا ہے, اور انہوں نے کہا جو انہوں نے پہلے اس کا ذکر کر لیتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے. کیا یہ دونوں میوریک پرسنالٹیز ہیں, ٹرمپ بھی اور جے ڈی وینس بھی, اور ایک تیسرا ایک اور بھی کلاؤن موجود ہے جو اتفاق کی بات ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ کار بھی ہے, ایلن مسک کی بات کر رہا ہوں. یہ تین بڑے کریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں اور تینوں بڑی امپورٹنٹ پوسٹس رکھتے ہیں. ایک تو سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے, اس کی بھی کل ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے, یعنی ٹرمپ کو خود بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یک قطبی ورلڈ میں یعنی یونیپولر ورلڈ میں امریکہ کا جو رول ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری کا بھی تقاضا کرتا ہے. انہوں نے ایک مسخرے کی طرح سے جس طرح سے بیہیو کرنا شروع کیا ہے, کل ہم اس کا ایک مکمل سائیکو انالیسس کر چکے ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا, یعنی اسی طرح سے بالکل ایک آدمی کو اگر اس کے ہاتھ میں پسٹل دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ چل بھی سکتا ہے, تو وہ یعنی چلا کے دیکھ لے گا یہ کہ کیا چلتا ہے, چاہے 20 لوگ مر جائیں. تو انہوں نے اس شوق میں کہ کیا میں واقعتاً پریزیڈنٹ ہو کے اس قسم کا کوئی کام کر جاؤں کہ دنیا مجھے یاد رکھے, میں یہ دیکھوں کہ پریزیڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے, انہوں نے کر دیا. کل انہوں نے دو واقعات ہیں, دونوں کا تسلسل سے ذکر کروں گا. میری دانست میں دونوں مزاحیہ نوعیت کے بھی ہیں اور افسوسناک اور شرمناک بھی ہیں, اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھی شرم آنی چاہیے جو کل اس نے کہا ہے. این آر سی سی کا ڈنر تھا, نیشنل ریپبلکن کانگریشنل کمیٹی ایک ڈنر دیتی ہے جس میں چونکہ یہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدر ڈیزگنیٹڈ تھے, پھر صدر ہو گئے, انہوں نے انتخاب جیتا ہے, تو قابل احترام تو اس لیے ہے کہ لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں. لیکن قابل افسوس امر یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جو سپر پاور ہے جس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں, وہ ٹرمپ جیسا آدمی اس سیٹ پر جا کر براجمان ہو گیا. کل این آر سی سی کے ڈنر میں انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے جو دنیا پہ یہ ٹیرف جو امپوز کیا ہے, بڑے بڑے ملکوں کی کہتے ہیں لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, میرے
انہوں نے جو انگریزی میں کہا ہے، میں اردو میں بہت نرم الفاظ میں بھی یہ بات کہوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میرے تلوے چاٹ رہے ہیں، حالانکہ اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ نہیں بنتی، لیکن انہوں نے کہا میرے پیری پہ گئے ہیں، میرے تلوے چاٹ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم سے ڈیل کر لو. پھر مسخروں کی طرح سے انہوں نے منہ بنا کے کل کے اس ایڈریس میں ویڈیو جو ان کی جاری ہوئی ہے، انہوں نے نقلیں اتار اتار کر کے کہا ہے کہ دنیا کا فلاں بڑا کمپنی والا یا فلاں ملک جو ہے، سر پلیز 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 میرے ساتھ ڈیل کر لیں، میرے ساتھ ڈیل کر لیں. تو ان کو میں نے ان کی اوقات یاد دلا دی ہیں. تو اس معاملے میں اتنی بڑی یہ تو ایگزیکٹلی شخصیت سر وہی بات ہے جو کل آپ نے انکشاف کیا تھا اور وجہ بتائی تھی کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ دنیا کو بتائے جو میں نے فیصلہ کیا ہے تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن جو میں نے دنیا وہ اس پہ دنیا کے کیا تاثر آتا ہے، سر ریئیکشن یہ کیا آتا ہے. اگر تو یہ سنجیدہ نوعیت کا اقدام ہوتا ہے نا، دیکھیں کل میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ یہ جو انہوں نے ٹیرف امپوز کیا یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. اب 90 ڈیز کا انہوں نے اس میں بیچ میں ایک ریلیف پیریڈ دے دیا ہے چائنا کو ایکسکلوڈ کر کے. چائنا پر تو انہوں نے کہا کہ 125% ہم نے یہ ٹیرف لگانا ہی لگانا ہے. چائنا نے اس کا کیا جواب دیا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن کل میں نے کہا تھا 3-4 ماہ ضرور لگیں گے. 3 ماہ تو انہوں نے کل ہی اس میں ریلیف کے دے دیے ہیں، لیکن دیے کن کے لیے؟ پاکستان سمیت ان تمام ممالک کے لیے جو جواباً ٹیرف نہیں لگائیں گے. لیکن چائنا تو سامنے دم ٹھونک کے، جیسے کہتے ہیں ہم ٹھونک کے آ جانا، وہ آ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے لگایا تو ہم بھی لگائیں گے. اچھا یہ ٹریڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. اب دوسرا جے ڈی وینس ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے چائنا کو من حیث القوم جو ہے انہوں نے گنواروں کی قوم کہا ہے. اس کا جواب چائنا کی طرف سے بڑا سنجیدگی سے جواب دیا گیا. چینی وزارت خارجہ نے اس کا جواب دیا کہ ان کو بیہیو کرنا چاہیے، یہ جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے نائب صدر کو کہا ہے، جے ڈی وینس کو، کہ یہ انہوں نے پھر دیکھیے کہ ایک اخلاقی معیار کی بات انہوں نے کی ہے. چینی وزارت خارجہ نے ان دونوں کو ہی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یا پرٹیکولرلی جے ڈی وینس کو کہا کہ یہ جاہلانہ بات کی. انہوں نے امریکن قوم کو یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل لوگ ہیں یا آپ جاہل ہیں، یہ کہا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کہا. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ اور نائب جو صدر ہے وہ دونوں ایک ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کے اسباب ان کے خبت عظمت بھی ہے، لیکن یہ پکڑ پن ہے، یہ گھٹیا ترین درجہ ہے. یعنی آپ سارے ڈپلومیٹک نارمز جو ہیں وہ بھول گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی تیاری نہیں. اس کو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کو آؤٹ سائڈر کہا جاتا ہے کہ اس کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، سیاسی طور پر یہ نابالغ ہے. اور ایون ریپبلکنز میرا خیال ہے کل کو پریشان ہوں گے کہ یار ہم نے کون سی بلا مارکیٹ میں لانچ کر دی ہے. پارٹیوں کا اعتبار ہوتا ہے، پارٹی کی پالیسیز کی ریفلیکشن ہوتی ہے، پرسنالٹیز کا انتخاب ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید امریکن قوم کا جو ہے ٹرمپ کے حوالے سے انتخاب انتہائی غلط ہے، اور آنے والے دنوں میں اس قسم کی پالیسیز جب بیک فائر کریں گی تو من حیث القوم امریکہ کو ایز اے سپر پاور اس کی ایک پرائس ہے جو ادا کرنا پڑے گی. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن کے ذریعے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.